ہے اس کو اچھے ڈھنگ سے قائم کرتی ہے، لیکن اصل مقصود یہ کہ رخ بدل جائے، نفس مہذب ہو جائے، تہذیب نفس اصل ہے، تو یہ کہلاتی ہے ایمانی زندگی۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ حیوانی اور انسانی اور ایمانی زندگی میں عمل کا فرق نہیں، نیات کا فرق ہوتا چلا جاتا۔ تو اگر ہم فقط کھانے پینے میں لگے رہیں، فقط پہننے اوڑھنے میں لگے رہیں، فقط سنوارنے میں اپنے آپ کو لگے رہیں، تو حیوانیت سے آگے نہیں ہم بڑھیں۔ اور اگر قومی خدمت کی، زیادہ سے زیادہ قوم کے مفاد کے لیے بھی کیا، تو زیادہ سے زیادہ انسان بن گئے، لیکن مومن نہیں ابھی بنے۔ مومن جب بنیں گے جب ان سب چیزوں کو لوجہ اللہ بنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا حق تعالیٰ نے، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مسلم بن جاؤ۔ تو مسلم بننے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ اب تک کفر پہ تھے اب ایمان قبول کرو، تو پیغمبر ہے، وہ تو سرچشمہ ہے ایمان کا۔ مسلم بننے کے معنی ہے گردن لہڑا دینے کے، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو کہ جو کام کرو ہماری رضا کے لیے کرو، اپنے نفس کی رضا کے لیے مت کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں بن گیا مسلم۔ فرمایا جب بن گئے تو اعلان کرو دوسری آیت میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو اے ابراہیم کھلے بندے کہ میری نماز اور میرا حج، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، تو میرے ان اعمال کی رضا میں اللہ کی کوئی شریک نہیں، تنہا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو مسلم بننے کے معنی یہ نکلے کہ یہی کھانا پینا، یہی مرنا جینا لوجہ اللہ بن جائے انسان کا، وہ ایمانی زندگی ہو جائے۔ تو ایمان آ کر کے کوئی اور زندگی نہیں سکھلاتا، اسی دنیا کی زندگی کو مہذب اور شائستہ بنا دیتا۔ اور جب یہ زندگی ذرا مکمل ہو جاتی اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، سب اس کے لیے ہو جاتا ہے، تو جتنا اللہ کے لیے کام کرے گا، جتنا اللہ کے لیے زندگی کرے گا، حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھتی جائے گی۔ جتنی پہچان بڑھتی جائے گی قرب خداوندی نصیب ہوتا جائے گا۔ تو اب تک تو ایمانی زندگی میں فقط عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے، اس کی رضا کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے، لیکن رضا کے لیے کام کرتے کرتے جب معرفت بڑھ جائے گی تو فقط علم نہیں رہے گا، جان پہچان ہو جائے گی، قریب پہنچے گا حق تعالیٰ۔ اور اب منشا کی پابندی کرنے لگے گا۔ اب تک تو قانون کی پابندی کر رہا تھا، حکم دیا تھا کہ حرام چھوڑ دو کہ بہت اچھا، حلال اختیار کرو کہ بہت اچھا، نماز پڑھ لو کہ بہت اچھا، سچ بولو کہ بہت اچھا، جھوٹ مت بولو کہ بہت اچھا، رشوت مت لو کہ بہتر ہے۔ جتنے احکام تھے، قوانین کی پابندی کا نام تھا اسلام اور ایمان۔ تو ایمانی زندگی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے قانون کے نیچے زندگی بسر کرے آدمی، یہ ہوئی ایمانی زندگی۔ لیکن ایک مرتبہ زندگی کا اس سے بھی اوپر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون کی پابندی کرتے کرتے اخیر میں قانون ساز کی منشا کی پابندی کرنے لگتا ہے آدمی، کہ جو ان کا منشا ہو وہ انجام دوں۔ تو قانون میں تو ہوتی ہے وسعت، اور منشا بلند و بالا چیز ہوتی ہے۔ تو جب آدمی منشا کو پانے لگے تو قانون سے بالا تر ہو کر عمل کرتا ہے۔ قانون تو یہ ہے، مثلا کسی محبوب نے امر کیا کہ بھئی اپنے باغ میں سے پھول ہمیں دے دو اور صبح کو اتنے پھول پہنچا دو۔ منشا کی پابندی یہ تو ہے، قانون کی پابندی کہ جتنے پھول مانگے آپ نے پیش کر دی۔ اور اس قانون سے بالا کر کیا ہے کہ پورا باغ لے جا کے سپرد کر دیا محبوب کے، کہ پھول کیسا سارا باغ آپ کا۔ اللہ نے مانگا کہ اب روٹی جو کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے نام کا نکال دو۔ جذبے میں آ کے اس نے کہا کہ پورا کھانا فقیر کو دیتا ہوں، میں فاقہ کرتا ہوں آپ کے لیے، روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے منشا کی پابندی کہ قانون سے بالا تر ہو کر آدمی عمل کرے۔
یہ جب کرے گا کہ جب حاکم سامنے موجود ہو، جب سامنے موجود ہوگا پھر اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ یہ حکم دے تو عمل کروں، وہ تو اس کے نگاہ اور ابرو کو پہچان کے عمل کرے گا آدمی، اس کی منشا اس کی پیشانی سے معلوم ہو جائے گی، یہ چاہتا ہے اسے۔ ان کے اورنگزیب کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا تو اس نے تیاری شروع کر دی دکن پر حملے کی۔ دکن پر جو ایک جنگ وہ عالمگیر نے لڑی، 12 برس تک لڑتے رہے، تو ابھی ضابطے میں حکم نہیں دیا تھا عالمگیر نے، لیکن اس نے تیاری شروع کر دی، سامان رسد جمع کرنا شروع کر دیا، فوجوں کی آراستگی، اور ان کے کانوں میں پھونک دیا کہ دکن پر جانا ہے، تیاری کر لو۔ حالانکہ بھی بادشاہ نے نہ کہا نہ سنا، تو لوگوں نے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ بادشاہ کا تو وہ حکم نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کا حکم تو نہیں سنا اپنے کانوں، مگر میں کھڑا ہوا تھا اور اورنگزیب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، دکن کا جو ذکر آیا تو نہایت تیز نگاہوں سے دکن کی طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جنگ ہے اس کے قلب کے اندر، میں نے تیاری شروع کر دی، ابھی حکم تو نہیں آیا۔ ضابطے میں اسے جب لاؤں گا جب ضابطے کا سرکاری حکم آ جائے گا، مگر منشا میں نے پا لیا ہے اورنگزیب کا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں دکن پہ، میں نے قبل روز تیاری شروع کر دی۔ تو اگر عالمگیر سے دور رہتا تب تو انتظار کرتا کہ قانونی حکم پہنچے جب تعمیل کروں، اور جب سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے نگاہ و ابرو کو، پیشانی کی شکن کو، تو وہاں انتظار حکم کا نہیں، وہ تو پیشانی بتلا دے گی کہ یہ منشا ہے۔ تو منشا کی پابندی کرنا یہ وہ پہچان کر عمل کرنا ہے، اگرچہ قانونی حکم نہیں آ۔ اس کو کہتے ہیں معرفت اور عرفان۔ تو ایک ہے علم اور اعتقاد، وہ تو ہوتا ہے غائبانہ، عقیدہ باندھ لیا کہ اللہ ایک، رسول برحق، جو قانون آئے گا عمل کریں گے، یہ علم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، رسول کو آنکھوں سے دیکھ لیا، پیشانی دیکھ دی، اب قانون کا انتظار نہیں، اب تو پیشانی اور آنکھ بتلا دے گی کہ یہ ہے مقصد، انجام دو۔ اس کو معرفت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا نام رکھیں گے عرفانی زندگی۔ عرفانی زندگی کا کیا حاصل ہے کہ قانون کی پابندی سے بالا ہو کر قانون ساز کے منشا کی پابندی کرے آدمی، انتہائی قریب ہو جائے اور چشم و ابرو کو پا کر اور اس کی تعمیل کرے آدمی۔ ایرانی شہزادے کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں مہمان ہوا بادشاہ ہندوستان، اور ضرورت تھی ترش لیموں کی، تو آدمی بھیجا گیا کہ شہزادے ایران کے باغ میں کھٹے لیمو ہیں وہ لے آؤ۔ اجازت لینے کے لیے خادم گیا ایرانی شہزادے کے پاس، اس نے بہت ہی کچھ منغص سے ہو کے اس خادم کو دیکھا، اس نے باہر آ کے کہا کہ وہ اجازت مل گئی ہے لیمو توڑ۔ دوسرے نے کہا کہ بے وقوف اجازت کہاں ملی، ایک تو لفظ نہیں بولا شہزادے ایران نے۔ اس نے کہا احمق، بادشاہ کہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے لیمو توڑ لو۔ اس نے ترش نگاہوں سے دیکھا تو ترش روئی سے سمجھ گیا کہ کھٹے لیمو کی اجازت دے دی ہے، تو وہ منشا کو پاتا تھا۔ تو جو پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منشا طبیعت میں اتنا دخل پا لیتے ہیں کہ منشا ان کے سامنے آ جاتا ہے، چاہے لفظ سامنے ہو یا نہ ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جو معرفت خداوندی حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے ذوق سے ان چیزوں کو پا لیتے ہیں جو منشا خداوندی ہوتا ہے، حالانکہ حکم سری کوئی بھی نہیں آیا، اور وہ پابندی کرتے ہیں۔ تو بہت سے اہل اللہ اور اولیاء کاملین، ان کے قلب پر جو واردات ہوتی ہیں وہ قانون نہیں ہوتا شریعت، مگر ان واردات سے انہیں منشا خداوندی معلوم ہو جاتا ہے، وہ عمل شروع کرتے ہیں اپنے ذوق کے لحاظ سے۔ اس کی تبلیغ تو نہیں وہ کرتے کیونکہ قانونی چیز نہیں، مگر خود مکلف اور پابند ہے کیونکہ منشا کو دیکھ لیا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ جو دارالعلوم کی جماعت کے شیخ ہیں، جب مکہ معظم میں ہجرت کر کے حاضر ہوئے ہیں تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا، چھوڑ دیا۔ فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی شرن ناجائز ہے سیاہ جوتا پہننا؟ فرمایا نہیں، ناجائز نہیں۔
کہ پھر آپ نے کیوں ترک کیا؟ فرمایا بیت اللہ کا غلاف سیاہ رنگ کا ہے، مجھے بے ادبی معلوم ہوئی کہ پیروں میں اس رنگ کو ڈالوں۔ اب یہ قانون نہیں تھا، محض ایک ذوق اور منشا خداوندی کو پایا ہوا، تو ادب کی انتہا تھی۔ تو ادبی ذوق کے اندر بعض دفعہ وہ چیزیں کرتا ہے آدمی کہ قانون میں ممنوع نہیں ہوتی، مگر اس کا کامل وجدان اور ذوق اسے پہنچاتا ہے کہ مجھے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں عرفانی زندگی، یعنی قانون سے بالا ہو کر قانون بنانے والے کے منشا کو پا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرے۔ تو اولیاء کاملین کی زندگی عرفانی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کھانے اور پینے میں محض یہ نہیں دیکھتے کہ شرن یہ جائز ہے یہ کھا لو اور وہ ناجائز ہے بچ جاؤ، جائز کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ منشا اگر یہ ہو کہ کم سے کم کھاؤں تو میں کم سے کم کھاؤں گا، اور اگر منشا یہ کہ بالکل نہ کھاؤں تو میں فاقہ کرنا گوارا کروں۔ تو حضرات صحابہ اور حضرات اہل اللہ جو فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں، شریعت نے تو نہیں حکم دیا کہ فاقے بھرا کرو، ایک ایک ہفتے بعد کھانا کھایا کرو، مگر بہت سے اولیاء کی زندگی ہے جیسے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی ایک ایک ہفتہ فاقے کا گزرتا تھا۔ وہ کیوں تھا؟ شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ شریعت بھیجنے والے کا منشا ان کے حق میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زہد برتو گے تو زیادہ سے زیادہ درجات ہم قرب کے عطا کر دیں گے۔ وہ یہ عرفانی زندگی کہلاتی ہے، یہاں قانون سے بالا تر ایک چیز ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کو فاقے سے بڑی محبت، اور ایک ایک ہفتہ دو ہفتہ فاقے ہوتے، اور وہ ارادی فاقہ ہوتا تھا، یہ نہیں کہ مفلس اور تنگ دست ہے، دنیا تو قدموں میں آ کے گرتی تھی، اسے ڈھکیلتے۔ تو شاہ ابو المعالی کے پیر وہ آئے، شاہ ابو المعالی موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، آ کے ٹھہرے تو گھر میں پریشانی اس لیے کہ نہ غلہ تھا نہ روٹی تھی نہ ٹکڑا تھا، تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں شاہ ابو المعالی، ان کے شیخ آئیں، کس طرح مدارات کریں، گھر میں تو دانا نہ پانی۔ تو شیخ سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فاقہ ہے، فوراً 1 روپے کا غلہ منگایا اور ایک تعویذ لکھا اور فرمایا کہ جس کٹھار میں غلہ ڈالو یہ تعویذ بھی اس میں ڈال دینا، اللہ برکت دے گا۔ شیخ 1 ہفتہ ٹھہرے، روزانہ کھانا کھایا، اور جب چلے گئے تو وہ غلہ ختم نہیں ہوتا، برکت ہے شیخ کے تعویذ چل رہا ہے غلہ۔ 2-3 ہفتے کے بعد شاہ ابو المعالی تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 وقت روٹی پک رہی، انہیں محبت تھی فقر و فاقے سے، تو فرمایا کہ کیا بات ہے، فاقہ ہی نہیں ہوتا، روز 2 وقت روٹی آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے۔ تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، فقر و فاقہ نہیں ہوا؟ ہم تو تنگ دست تھے، ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، 2 وقت روٹی کہاں سے آ رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے شیخ آئے تھے اور اس دن ہم پر فاقہ تھا، تو انہوں نے خود 1 روپے کا غلہ منگایا اور تعویذ لکھ کر ڈالا، اس کی برکت۔ سمجھ گئے، فرمایا کہ تم بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، میرے شیخ کے تعویذ کو غلے میں ڈال دیا، نکال کے لاؤ، میں اپنی پگڑی میں رکھوں گا۔ وہ نکال کے پگڑی میں سی دیا، وہ غلہ اسی دن ختم ہو گیا، اور پھر فقر و فاقہ شروع ہو گیا۔ تو کیا یہ شریعت کا حکم تھا کہ 1 ہفتے فاقہ کرو؟ قانونی حکم نہیں تھا، مگر قانون بنانے والے کا منشا محسوس ہوتا تھا حضرت شیخ عبد القدوس کو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی بسر کریں تاکہ درجات ان کے بلند ہوں، روحانیت ترقی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ 2 مہینے گزرتے تھے کہ بیت نبوت میں دھواں نہیں اٹھتا تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اسودین پر گزر ہوتا تھا، 1 کٹورا پانی پی لیا، 1 کھجور کھا لی۔ تو قانون شرعی یا قرآن کریم میں تو یہ حکم موجود نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے بالکل فقر و فاقہ کریں اور گھر میں دھواں بھی نہ اٹھے، لیکن پھر کیوں کرتے تھے؟ قانون سے بالا تر ہو کر قانون بھیجنے والے کا منشا آپ کے قلب پر روشن تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ کھانے پینے لذات کی طرف ادنا بھی توجہ نہ کریں، وہ توجہ کریں حق تعالیٰ کی ذات کی طرف، علم و عرفان کی طرف، ذکر اللہ کی طرف، وہی ان کی غذا بنے۔
تو یہ قانون ساز کی منشا کو پا کر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں معرفت کی زندگی، یہ عرفانی زندگی۔ مگر اس عرفانی زندگی کا مادہ بھی وہی ہے وہ جو حیوانی زندگی کا مادہ، وہی کھانا پینا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی رہنا سہنا۔ اب وہ منشا خداوندی کے تحت آ گئی تو حیوانی زندگی میں طبیعت حاکم ہوتی، وہ ایک جاہل بادشاہ ہے جس کے تحت آدمی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا۔ انسانی زندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہوتی ہے، عقل میں شعور ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھاتا ہے۔ ایمانی زندگی آتی ہے تو وہی حاکم ہوتی ہے، اور وہی حاکم ہوتی ہے تو عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے۔ اور عرفانی زندگی جب آتی ہے تو منشا الہی حکومت کرتا ہے انسان کے اوپر، اس وقت انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے، جیسے انبیاء کی زندگی، اولیاء کاملین کی زندگی، علماء ربانیین کی زندگی، کہ جس کے اندر دنیا ساری موجود ہے مگر حظ نفس کا پتہ نہیں ہے، انسانیت کا کوئی ادنا شائبہ نہیں، للہیت کے جذبات کام کرتے ہیں۔ وہ عداوت باندھتے ہیں کسی سے تو اللہ کے لیے، دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ کے لیے، نفسانی جذبات سے کچھ نہیں کرتے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ من آتا للہ ومنع للہ واحب فی اللہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، عداوت باندھی تو اللہ کے لیے، دیا کسی کو تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکا کسی سے تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہ ایمانی زندگی ہے اور قانون کے تحت میں ہے، اور اس سے اوپر ہو کر جس نے دیا منشا خداوندی کو پا کر، کہ قانون تو یہ تھا کہ چوتھائی حصہ دے دو، اور دینے والے نے سارا مال اٹھا کے دے دیا۔ منشا تو یہ تھا کہ 2.5 روپے دے دو 100 میں سے، اس نے کہا نہیں 100 کے 100 حاضر ہیں آپ کے راستے میں۔ یہ منشا کی پابندی ہوگی۔ حضرات صحابہ نے جو گھر بار لٹا دیے، ساری چیزیں وقف کر دی، دے ڈالی، تو وہ قانون شریعت سے آگے ہو کر، قانون میں تو اگر وہ زکوٰۃ صدقات واجب ادا کرتے بس حق ادا ہو گیا، لیکن ساری کی ساری املاک لٹا دی، غلام آزاد کر دیے، ملکیتیں ختم کر دی، وطن تک کو چھوڑ دیا، محض منشا خداوندی کی اطاعت میں، اس کی رضا کے حاصل کرنے میں۔ یہ ہے عرفانی زندگی، جو حد کمال کی زندگی۔ تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا گویا اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اس کو عرفانی زندگی بھی کہیں گے۔ ایمانی زندگی سے بالا تر ہے یہ زندگی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، اور اس مقام پہ نہ پہنچو تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس زندگی کو ہم عرفانی زندگی بھی کہیں گے، احسانی زندگی بھی کہیں گے۔ احسان کی نسبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو منشا خداوندی کے تابع بن جاتا ہے آدمی، یہ اکمل زندگی۔ لیکن جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تمام اعمال گویا اسے دیکھ کر رہا ہے، اس کی روح دیکھ رہی، اس کے دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو جب محبوب کو دیکھتا ہے آدمی تو آگے جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے پہ قناعت کروں، یہ جی چاہتا ہے کہ مل بیٹھوں، معانقہ کروں، گلے لگوں، پھر آگے یہ جذبہ ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس معرفت کے بعد اور عرفان کے بعد، یعنی دیکھنے کی زندگی کے بعد جی چاہتا ہے کہ مسافہ کروں، مل لوں حق تعالی، یہ زندگی آ جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا حدیث میں کہ لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی ویدہ التی یبطش بہا، بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھنے لگتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، مجھ سے ہی وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے ہی چھوتا ہے۔ تمام چیزوں میں گویا جلوے میرے کام کرتے ہیں، ظاہری اعضاء اس کے ہوتے ہیں، قوتیں میری کام کرتی ہیں۔
یہ وہ مقام ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ فانی ہو گیا بندہ حق تعالی، اپنے نفس کو مٹا کر ختم کر دیا اور حق تعالی کی ذات اور تجلیات کے اندر غرق ہو گیا ایک انسان۔ لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل، جس کو یوں کہنا چاہیے، جسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ میں تو جسم بن گیا اور تو میری جان بن گیا، تو سرایت کیے ہوئے میرے جسم کے اندر تو میں بن گیا اور میں تو بن گیا، یعنی وحدت پیدا ہو گئی ہم میں، تاکہ کہنے والا یوں نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور۔ اس زندگی کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی، کہ وحدت پیدا ہو گئی، مگر وحدت کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر ایک جز بن گیا خدا کا، اللہ جزیت سے پاک، بلکہ یہ مطلب ہے فانی ہونے کا کہ اس نے اپنے نفسانی شہوات کو ختم کر کے جذبات پیدا کر لیے مناسبت مع اللہ کے، کہ جو ان کی رضا وہ میری رضا، جو وہ چاہیں گے وہی میں بھی چاہوں گا۔ شاہ عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں پنجاب میں، امبالے کے ضلع میں، اور سائیں توکل شاہ صاحب کے سلسلے میں تھے، شاہ دولہ ان کا نام۔ ایک گاؤں میں رہتے تھے، تو بارش جو ہوئی جمنا کے کنارے پر گاؤں تھا، جمنا چڑھی آئی اور گاؤں کے گھر گرنے شروع ہوئے، طوفان آیا۔ ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے پانی کچھ رکا ہوا تھا، اگر وہ دیوار نہ رہتی تو سارا گاؤں غرق ہو جاتا۔ لوگ بیچارے پریشان ہو کر شاہ دولہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں، وہ طوفان چلا رہا ہے، گاؤں غرق ہونے والا۔ فرمایا اچھا طوفان آ گیا، فرمایا بھائی چلو ایک پھاوڑا لے کے چلو۔ وہ پھاوڑا لے کے چلے، مجمع ساتھ گاؤں والوں کا۔ وہ جو دیوار کھڑی تھی جس سے رک رہا تھا، شاہ دولہ نے وہ دیوار ڈھانی شروع کر دی، اب وہ پانی اندر آنے لگا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے، گاؤں غرق ہوگا۔ فرمایا ادھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ بھائی جب اللہ کی مرضی ہے کہ گاؤں ڈوبے تو میری مرضی بھی، میں خدا سے مقابلہ کرنے آیا تھا کہ وہ تو ڈبونا چاہے میں کہوں نہ ڈوبے، جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ یہ مقام جب نصیب ہوتا ہے جب فنا کر دے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی تم بھی چاہتے ہو، اس کے خلاف چاہ نہیں سکتے۔ تو جب مرضیات خداوندی میں ہماری مرضی اس درجہ فنا ہو جائے کہ جو وہ چاہے وہی ہم چاہیں، جس کو وہ مکروہ جانے ہم بھی مکروہ جانیں، جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دے ہم بھی پسندیدہ قرار دیں، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص فنائیت کے مقام پر پہنچ گیا، فانی فی اللہ ہو گیا۔ تو فانی فی اللہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا میں غرق ہو کے ایک جز بن گیا اور وہ کل ہے، یہ تو جزیت اور بعضیت ہے، اللہ جزیت سے پاک ہے۔ فنائیت کا یہ مطلب ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ترک کر کے خدا کی مشیت میں اپنے آپ کو غرق کر دیا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی میں بھی چاہتا ہوں، جو ان کا منشا وہی میرا منشا، جو وہ پسند کریں وہی میں پسند کروں، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ یہ ہے وہ فانی زندگی، اس کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی۔ یہاں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا، وہی کھانا پینا، وہی چلنا پھرنا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی رہنا سہنا، لیکن وہ اس درجے پر آ گیا کہ قانون سے بالا تر ہو کر محض منشا کی پابندی، اور ان سب چیزوں کو ترک کر دیتا ہے آدمی، اللہ سے ملنے کے لیے مل جاتا ہے ان کی منشا کے اندر، غرق ہو جاتا ہے ان کی مرضی کے اندر، فانی بن جاتا ہے ان کے ارادات کے اندر۔ اسی موقع کے لیے فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ غزوہ بدر کے اندر جب آپ نے کنکریاں پھینک کر ماری ہیں تو جس کے دماغ پر کنکری پڑی ہے اس دماغ کو پورے بدن کو پھوڑ کر نکل گئی ہے کفار کے، اور اس طرح سے سینکڑوں مقتول ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کنکری میں اتنی جان تھوڑا ہی ہو سکتی ہے کہ وہ سر پہ رکھ کے دماغ کو بھی پھوڑے اور بدن کو بھی پھوڑ ڈالے اور قلب کے بھی دو ٹکڑے کرے، کنکری میں طاقت نہیں ہوتی۔ نبی کے اندر وہ جو جذبات حقانی ہے
ان کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ کنکری تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ تو گویا نبی اعلی کار ہوتے ہیں اور خدائی قوتیں ان کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، تابع محض ہوتے ہیں حق تعالیٰ۔ اس کو فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو کنکریاں مار رہے تھے نبی، وہ تم نہیں مار رہے تھے تو اللہ نے یہ کنکریاں مار رہے، یعنی طاقتیں اس کی استعمال ہو رہی تھی، ہاتھ تمہارا۔ جیسے فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے نہیں بولتا، وحی سے بولتا ہے، تو وہی تو کلام خدا بندی ہے۔ تو مطلب یہ کہ زبان تمہاری ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے، حرکت تمہاری زبان کرتی ہے، علم ہمارا کام کرتا ہے، تمہارا ذاتی علم نہیں، تمہارا ذاتی کلام نہیں، کلام ہمارا، زبان تمہاری، روشنی ہماری ہے اور چراغ بتی تمہارا، مگر روشنی ہماری چلتی ہے جس سے گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پہ نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر۔ تو اتنی وحدت بیان کی گئی ہے کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، نبی کے کلام کو اپنا کلام کہا، نبی کی منشا کو اپنی منشا کہا۔ یہ جب ہوتا ہے جب وحدانی زندگی پیدا ہو جائے، فانی ہو جائے بندہ اللہ کے اندر، اس وقت کہا جاتا ہے کہ وحدانی زندگی۔ تو میں نے 5 زندگیاں آپ کے سامنے پیش کی، ایک حیوانی زندگی، ایک انسانی زندگی، ایک عرفانی زندگی، ایک احسانی زندگی، ایک وحدانی زندگی۔ لیکن ان 5 زندگیوں میں ابتدائی جو 2 زندگیاں ہیں وہ ہیں مبادی کے درجے میں، وہ ہیں سبب کے درجے میں، اور اخیر کی 2 زندگیاں وہ ہیں ثمرے کے درجے میں، اور بیچ کی زندگی جس کو میں نے ایمانی زندگی کہا تھا وہ اصل مقصود زندگی۔ ایمانی زندگی بنانے کے لیے حیوانی زندگی کی بھی ضرورت ہے، اگر کھائیں پیئیں گے نہیں، اگر مکان نہیں بنائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے، کپڑا نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی؟ تو حیوانی زندگی اختیار کرنی لازمی ہے جب انسان میں حیوانیت، مگر یہ زندگی خود مقصود نہیں ہے، ضروری مگر وسائل کے درجے۔ انسانی زندگی آئی جب عقل کے تحت میں آ کر کام کیا آپ نے، تمام مفاد عامہ بنی نوع انسان کا آپ نے سوچا، یہ بھی وسیلے کے درجے میں، خود مقصود نہیں۔ مقصود ان ساری زندگیوں سے یہ ہے کہ یہ سارے کام رضائے خداوندی کے لیے ہوں، جس کو ایمانی زندگی کہا گیا۔ تو ایمانی زندگی کے لیے یہ ابتدائی 2 زندگیاں ایک سبب اور ایک مبادی کے درجے میں، خود مقصود نہیں۔ اور وہ جو عرفانی زندگی جس کو ہم نے احسانی زندگی کہا تھا کہ منشا کو پا لینا اور اطاعت کرنا، اور وحدانی زندگی یعنی فانی ہونا، یہ ثمرات کے درجے میں ہے، یہ نتیجہ ہے۔ تو بیچ کی زندگی کے 2 نتیجے ہیں اور 2 سبب ہیں۔ مقصود اصلی بیچ کی زندگی رہ گئی جس کا نام شریعت کا اتباع ہے، جس کا نام ایمانی زندگی ہے، یہ اصل مقصود زندگی ہے۔ اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ آدمی فانی فی اللہ بنتا ہے، اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو ثمرہ اور غایت اور وہ مرتب ہوتی ہے، مگر جس پر مرتب ہوتی ہے مقصود وہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اصل مقصود ٹھہر گئی ایمانی زندگی کہ قانون شریعت کی پابندیت بھی ہم میں نہ ہو، جب تک کہ انسانیت بھی ہم میں نہ ہو، تو وہ زندگیاں لازمی ان زندگیوں کی ہے، ایمانی زندگی اور وحدانی زندگی۔ اس وجہ رہ گئی زندگی جس کو ہم نے ایمان کی زندگی کہا کہ میرا مرنا قانون کے تحت میں ہے، یہ اصل مقصود ٹھہرا اتباع شریعت اور اتباع سنت۔ اسی کو قرآن آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح اختیار کرے یہ اسی عطا کریں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی کیا ہو، مال کا خوری سے بچے گا، جتنا حرام خوری سے بچے گا حق تلفی سے بچے گا، جتنا حق سے بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا، بدامنی کا ذریعہ نہیں بنے گا، محبوب القلوب بنے گا، بغض و عداوت نہیں پھیلے گا۔ حرام چیزوں کو چھوڑ کر خالص
اپنے حق نہ کریں، باہمی محبتیں پیدا ہوں گی، باہمی شکر پیدا ہوگا۔ تو شریعت اسلام کے اتباع سے ہٹو کے بدامنی پیدا ہوگی، کیونکہ حق تلفیوں کے جذبے پیدا ہوں گے۔ تو اصل چیز کہ جس سے کسی مملکت میں، کسی ملک میں امن و سکون قائم ہو، وہ اتباع ہے انبیاء علیہ السلام، یہی ہے ان کی لائی ہوئی زندگی کی اتباع ہے ان کی۔ اس سے عقل حلال کی عادت پڑے گی، میں محبت خداوندی کا ذائقہ انسان میں آئے، سارا دنیا و مافیا کی دولتیں ہیچ نظر آئیں گی اس کے قلب میں، جب باطن کی دولت انسان کو محسوس دولت۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ مہمان ہوتے تھے ایک دن میں، بڑے بہاتے تھے، تو سنجر شاہ نے یہ سوچا کہ شیخ کے یہاں مہمانداری کرتے ہوں گے، کہاں سے آتا ہوگا، پریشان ہوتے ہوں گے۔ اب اس نے تو اپر قیاس کیا، شیخ طرح خرچ کرتے ہوں گے، کہاں سے آتا ہوگا، پریشان ہوتے ہوں گے۔ اب اس مسکین نے تو اپنے اوپر قیاس کیا شیخ، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے انہیں پریشانی کی کیا ضرورت پیش آئی، ان کے تو پیر کے انگوٹھے تک بھی پریشانی نہیں آتی، تو اعتماد کرتے۔ مگر بادشاہ نے یہ سمجھا کہ 3000 آدمی کی روزانہ مہمانی، معلوم نہیں کہاں سے شیخ کے پاس آتا ہوگا، کتنا جوڑ توڑ کرتے ہوں گے، کس طرح خدمت کرتے ہوں گے مہمانوں کی۔ تو ایک صوبہ پورا جس کا نام تھا نیمروز، وہ شیخ کے نام وقف کیا، شیخ کی ملکیت قرار دے دی سنجر کے بادشاہ نے، اور ایک پیتل کے پٹے پر لکھ کر بھیج دیا کہ پورا صوبہ نیمروز کا میں آپ کے نام کرتا ہوں، جس کی لاکھوں روپے سالانہ کی آمدنی، اور وہ پیتل کے پٹے پر لکھ کر بھیج دیا۔ شیخ نے اس کا جواب لکھا اور ایک فارسی کے 2 شعر لکھ کر بھیجے بادشاہ ہے سنجر کو، لکھا کہ چوں چتر سنجری روخ وقتم سیاہ باد۔ سنجر کے بادشاہ کا جو چتر ہے، تاج کے پیچھے جو رہتا ہے سیاہ رنگ کا، تو بادشاہ ہے سنجر کے چتر کی طرح میرا نصیبہ بھی سیاہ بن جائے، میں سیاہ وقت بن جاؤں، کیوں؟ دردل بود اگر ہوس ملک سنجر، اگر میرے دل میں ذرا بھی ہوس آئے ملک سنجر کی، تو میں بادشاہ کے چتر کی طرح سیاہ وقت بن جاؤں، بدبخت بن جاؤں۔ تو مطلب یہ کہ مجھے تمہارے صوبے کی ضرورت نہیں، اگر اس کی ذرا بھی ہوس آئے تو میں اپنے کو بدبخت سمجھوں گا، سیاہ قسمت سمجھوں گا، تاریخ قسمت سمجھوں گا۔ اور یہ کیوں آیا میرے دل میں کہ اتنا بڑا صوبہ، لاکھوں کی آمدنی کا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میرے دل میں خواہش ہو تو میرا نصیبہ بدبخت ہو جائے، یہ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کی کہ زنگہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جولمی خرم۔ جس دن سے مجھے نیم شب کا ملک ہاتھ آیا ہے، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی جو توفیق ہوئی ہے، اور ان نفلوں میں جو حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے ہوئے ہیں، تو نیم روز کے ملک کی جو کی برابر وقت نہیں رہی میرے دل میں، مجھے تو نیم شب کا ملک ہاتھ لگ گیا، مجھے نیم روز کے ملک کی کیا ضرورت؟ تو اہل اللہ جو ساری دنیا پر لات مار دیتے ہیں، کوئی بڑی دولت ملتی ہے جبھی تو لات مارتے ہیں، معاذ اللہ کوئی دیوانے چھوڑیں، تو کوئی چیز بڑی ملتی ہے تب چھوٹی چیز کو ٹھکراتے ہیں۔ تو بڑی سلطنت ملتی ہے، خلیلا صادر ملک یقیزن نوائے لا وحب الافنیزن، خلیل اللہ کی طرح سے ملک یقین کی سلطنت حاصل کرو، تو جا کے اس وقت محسوس ہوگا کہ تمہارے باطن میں کیا لذات پیدا ہوئی، کیا راحتیں پیدا ہوئی۔ تو اہل اللہ کو جو لذتیں ملتی ہیں، ان لذتوں کے ہوتے ہوئے وہ ان حصی لذتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں پیر سے، کوئی وقت نہیں رہتی ان کے دل میں، ان کے باطن میں عظیم الشان شغل موجود ہوتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے نیم روز کا صوبہ رد کر دیا کہ مجھے تو نیم شب کا ملک ہاتھ لگ گیا ہے، نیم روز کے ملک کی کیا ضرورت ہے مجھے، یہ تم اپنا ملک اپنے پاس رکھو۔ یہی صورت پیش آئی ہے۔ ٹونک کے جو نواب تھے میر خان، یہ بیعت ہو گئے تھے حضرت سید صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صاحب کی جماعت میں۔ تو سید صاحب کے
بعد حضرت شاہ غلام علی صاحب کی طرف رجوع کیا، اور بڑا اعتقاد تھا شاہ غلام علی. شاہ غلام علی صاحب کی ہمیں مہمانداری بہت تھی، ہزاروں آدمی کھانا کھاتا تھا. تو نواب ٹونک نے ایک پورا ضلع شاہ غلام علی صاحب کے نام لکھ کے بھیج دیا کہ آج سے یہ ضلع آپ کا ہے، اس کی آمدنی سے آپ مہمانوں کی خدمت کریں، لنگر جاری رکھیں. تو شاہ غلام علی صاحب نے بھی جواب خط میں لکھ کے بھیجا اور کہا، شاہ غلام علی صاحب نے ایک جواب لکھا شعر کی صورت میں، اور کیا کہا کہ ماں آبرو فقر و قناعت نمی بریں با میر خاں بگو کے روزی مقرر. ہم اپنے فقر و فاقے کی آبرو کھونا نہیں چاہتے. میر خاں سے کہہ دو کہ روزی آسمان سے اتر رہی ہے، تیرے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں. تو کوئی سلطنت ہاتھ لگتی ہے جس سے وہ ان سلطنتوں پر لات مارتے ہیں. تو وہ سلطنت کون سی ہے؟ وہ وہی دولت ہے کہ جس میں جب اللہ سے مناجات کرتا ہے آدمی تو اس کے دل میں ایک لذت، اس کی روح میں ایک سرچاری پیدا ہوتی ہے. عقل حلال کی دولت ملتی ہے تو جو لذت میں اثر آتی ہے وہ حرام کی کروڑوں کی دولت میں وہ لذت میں اثر نہیں آتی آدمی. تو مناجات، طاعت، عبادت، زہد، قناعت، پھر قلب کا سکون، طمانینت، بشاشت، یہ کیفیات جب حاصل ہوتی ہیں تو ہر سلطنت سے بڑھ کر یہ سلطنت، بادشاہوں کو وہ سکون قلب نصیب نہیں ہوتا جو اہل اللہ کے قلب میں ہوتا. سلاطین کو وہ طمانینت قلبی نصیب نہیں ہوتی جو اطمینان اہل اللہ کے قلب میں رہتا ہے، اس لیے کہ مالک سے وابستہ. اس وابستگی کا نام ہی حیات طیبہ ہے، اور یہ بغیر ایمانی زندگی کے حاصل نہیں ہوتی. تو یہ مضمون تو تھا طویل، مگر میں نے فہرست گنا دیا آپ کے سامنے کہ زندگیوں کی یہ 5 نوعیں، اور ان کا مادہ ایک ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، حکام بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان کے کھانے پینے پر طبیعت کی حکومت ہوتی ہے، کبھی عقل کی حکومت ہوتی ہے، کبھی وحی خداوندی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی خود اللہ کی ذات اور اس کے منشا کی حکومت ہوتی ہے، اور اخیر میں جا کے وحدت پیدا ہو جاتی ہے. توحید سے توحد پیدا ہو جاتا ہے. جتنی توحید زیادہ برتیں گے حق تعالیٰ کے اندر فانی بنے گا آدمی، وحدت پیدا ہو جائے گی. تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر عمل صالح اختیار کیا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، مگر شرط یہ کہ وہ مومن، ایمان کی ساتھ ہو وہ عمل صالح. کفر کی ساتھ وہی نیکی ہوگی تو باغی کی کوئی نیکی معتبر نہیں، نہ مقبول ہوتی ہے. مطیع کی نیکی معتبر ہوتی ہے. تو مومن حقیقت میں مطیع ہے اور کافر باغی. تو بغاوت کی ساتھ کوئی نیکی معتبر نہیں، اطاعت کی ساتھ ہر نیکی معتبر. تو ایمان کی ساتھ اگر عمل صالح ہو تو فرماتے ہیں کہ اس عمل صالح کے ساتھ جو مومن اختیار کرے، اپنی زندگی کو پاک باز بنا لے، تو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر آخرت میں جو دراجات اور مراتب آئیں گے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے کہ آج ان کا نہ یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس لذت کو سوچ سکتا ہے جو وہاں ایک مومن کو نصیب ہوگی. یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی تھی کہ بنیادی زندگی اتباع شریعت کی، قانون شریعت کا جاننا، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق چلنا اور اسے دستور زندگی بنانا، یہی ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت. اگر یہ زندگی میسر نہ ہوئی تو مومن ہونے کی سعادت کی جو زندگی وہ نہ ملی اسے. کچھ بھی آگے اسے مل جائے، وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ بن جائے، مگر وہ جو ایمانی حلاوت ہے رضا خداوندی کی وہ نہیں حاصل ہوگی بغیر اتباع انبیاء علیہ السلام کے. اور اس اتباع کے لیے ضرورت ہے کہ تعلیم پائے آدمی ان مرضیات کو پہچانے اور جانے. تو شریعت اسلام کی تعلیم اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، پیغمبر کی سنتیں اور طریقے معلوم کیے جائیں کہ جن پر چل کر مسلمانوں نے عزتیں حاصل کی ہیں اور 1000 برس تک دبدبے کے ساتھ اپنا جاہ و جلال قائم رکھا ہے.
جتنا اس سے ہٹتے جاتے ہیں ذلیل بنتے جاتے ہیں، جتنا اس کی طرف آئیں گے باعزت بنیں گے، اتنی ان کے لیے سعادت ہوگی۔ اس واسطے اس آیت کی میں نے یہ مختصر سی تشریح کی کہ یہ عنوان 5 ہیں اور 5 کی تفصیل کی جائے تو 5 مستقل مضمون ہے، پوری رات چاہیے، مگر ایک اجمالی طور پر ان 5 کی بقدر ضرورت تشریح کر دی گئی، ایک فہرست سنا دی گئی تاکہ حرص پیدا ہو ایمانی زندگی پر عمل کرنے کی اور ایمانی زندگی اختیار کرنے کی۔ دعا کیجئے حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔